سیرت پاک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 1571 عیسوی کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ، نانا کا نام وہب، نانی کا نام برہ تھا۔ آپ کے 12 چچا اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر پرورش دادا عبد المطلب کے سپرد ہوئی۔ جب عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا اپنے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف لے گئے۔ راستے میں بحیرہ راہب نے پہچان کر یہ نبی آخر الزماں ہے، واپس کرا دیا۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی تجارت کے وکیل ہو کر پھر شام تشریف لے گئے۔ وہاں پھر نسترہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کے نبی ہونے کی بشارت دی۔ 41ویں برس 9 ربیع الاول مطابق 12 فروری 610 ہجری بروز پیر کے کوہ پہاڑ حرا میں آپ کو نبوت ملی اور آپ نے خدا کے حکم پر پوشیدہ طور پر مسلمان بنانا شروع کیا۔ جو حضرات مسلمان ہوتے رہے انہوں نے اپنا فرض محسوس کیا اور فوراً دوسروں میں تبلیغ شروع کر دی۔ 3 سال کے عرصے میں تقریباً 30 آدمی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی، جس کا بنا پر مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ پریشانیوں کے بڑھنے کی وجہ سے 15 مسلمانوں نے سن 5 نبوی میں مکہ چھوڑ کر حبشہ میں قیام فرمایا۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ کہلاتی ہے۔ 7 نبوی میں غیر مسلموں نے مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے حمایتیوں ساتھیوں کے شعب ابی طالب میں ڈال کر گویا قید کر دیا، جہاں 3 سال تک رہے۔ اسی دوران 7 نبوی کو 100 سے کچھ زیادہ مسلمانوں نے حبشہ کی دوسری ہجرت کی اور سن 10 نبوی کو حضرت زید ابن حارث کے ساتھ طائف کا سفر کیا اور معراج کا واقعہ بھی پیش آیا، جس میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اور اسی 10 نبوی کو مدینہ کے 2 افراد سعد رضی اللہ عنہ اور ذقوان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ 11 نبوی میں مدینہ کے 6 افراد، 12 نبوی میں 14 افراد مسلمان ہوئے۔ اسی کو بیت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر 13 نبوی میں 73 آدمیوں نے بیعت کی، جس کو بیت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا اندازہ ہو گیا کہ مکے میں رہتے ہوئے اسلام میں کامیابی مشکل ہے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق شروع ربیع الاول 14 نبوی میں مکہ چھوڑ کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے سے کچھ آگے چل کر سور پہاڑ کی ایک غار میں 3 دن قیام فرمایا۔ 4 ربیع الاول پیر کے دن یہاں سے روانہ ہو کر قبا میں پہنچے۔ یہاں آپ نے 14 دن قیام فرمایا اور ایک پہلی مسجد تعمیر کی۔ 27 ربیع الاول کو جمعے کے دن مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف فرمائے ہوئے اسی سال سے ہجرت کا پہلا سال شروع ہوتا ہے۔ سن 1 ہجری میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور اذان کی ابتدا ہوئی۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، صدقہ فطر واجب ہوا، عید بقرعید کی نماز کا حکم ہوا۔ اسی اور 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، جس میں 313 مسلمان تھے، جن کے پاس کل 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں تھیں، اور کافر تقریباً 1000 تھے۔ ان کے پاس 100 اونٹ سے 100 گھوڑے اور ایک کے پاس ہتھیار تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 قافل قتل ہوئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ سن 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ جنگ احد ہوئی، جس کے اندر شروع میں ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی، اس کے فوراً بعد فتح ہو گئی۔ سن 4 ہجری میں بیر معونہ کا واقعہ
پیش آیا جس میں 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ سن 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا، جنگ خندق ہوئی اور بنی مستلق کا ایک واقعہ ہوا۔ سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، عمرہ بھی ادا کیا گیا جو حدیبیہ کے موقع پر طے ہوا تھا۔ سن 8 ہجری میں جمادی الاول میں جنگ موتا ہوئی۔ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا جس میں 10,000 مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 15 روز قیام فرما کر واپس تشریف لائے اور فوراً بعد شوال ہی کو جنگ حنین ہوئی جس میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور 71 کافر قتل ہوئے۔ اس کے فوراً بعد جنگ طائف کا واقعہ پیش آیا۔ سن 9 ہجری میں ماہ رجب میں تبوک کے لیے روانہ ہوئے، 15 روز وہاں قیام فرمایا اور رمضان میں مدینہ منورہ واپس پہنچے۔ سن 10 ہجری میں 25 ذی-القعدہ ہفتے کے دن حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ حج ادا کیا۔ سن 11 ہجری میں 28 سفر منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا، پھر بخار ہوا۔ 14 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور 12 ربیع الاول بروز پیر چاشت کے وقت 63 سال کی عمر پوری ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ 2 دن کے بعد بدھ کی رات کو مدینہ ہی میں دفن کیے گئے۔